السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر خبر اسٹوڈیو میں، میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، خبروں کی تفصیلات سے قبل آپ سے گزارش ضرور کریں گے کہ اگر آپ کو خبریں اچھی لگتی ہیں تو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور رکھیں۔ تو ناظرین، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ وهذا انشروها امام راح مسكوا انشروها كل الدول كل يوم ابي روح شهداء لك اطفال نحن ارهابيين اگر آپ اب تک یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ اپنی مرضی کے مطابق دیکھتے ہیں تو آپ غلط ہیں۔ ہم وہی دیکھتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں کہ ہم دیکھیں۔ ان کا قبضہ اس پر بھی ہے کہ ہم کس بارے میں کتنا سوچیں، کس خبر کی اہمیت ہمارے نزدیک کتنی ہو، یہ ہم طے نہیں کرتے۔ اگر ہم طے کرتے تو آج بات صرف یوکرین کی نہیں ہوتی، فلسطین کی ہوتی، شام، عراق، یمن، افغانستان اور ان جیسے دوسرے ممالک کی ہوتی۔ ہاں، بات تو اب بھی ان ممالک کی ہو ہی رہی ہے، لیکن انہیں غلط ٹھہرا کر یورپی لوگوں یعنی کہ یوکرینیوں کو صحیح دکھانے کی۔ یہی وجہ ہے کہ جب مغربی میڈیا میں یوکرین پر گفتگو ہوئی تو یہ کہا گیا کہ یہ ہم جیسے لوگ ہیں، یہ ان افغانستان، شام، عراق والوں کی طرح نہیں ہیں۔ جب پناہ دینے کی بات آئی تو کہا گیا کہ یوکرینیوں کو پناہ دی جائے، مسلمان پناہ گزینوں کے ساتھ کوئی رعایت نہ برتی جائے۔ حالانکہ مشرق وسطیٰ کے اسلامی ممالک میں بمباری ان طاقتوں نے بھی کی جن طاقتوں نے یوکرین پر حملہ کیا، اور ان طاقتوں نے بھی جو اب یوکرین پر حملے کو سفاکی اور درندگی قرار دے رہے ہیں، لیکن اس پر ہر کوئی خاموش ہے۔ حالیہ دنوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کئی کمپنیاں، ادارے اور دوسری تنظیمیں روس پر پابندیاں لگا رہی ہیں۔ گزشتہ روز کچھ اسی طرح ہوا کہ یوکرین پر روسی حملے کی مذمت کرتے ہوئے ٹیم نے نو وار والی ٹی شرٹ پہن لی، لیکن ترکش فٹ بال کھلاڑی نے وہ ٹی شرٹ نہیں پہن لی، جس پر کافی ہنگامہ کھڑا ہوا۔ لوگ انہیں تنقید کا بھی نشانہ بنانے لگے، لیکن اس کھلاڑی نے اس کی وجہ بیان کی ہے کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ انہوں نے کہا کہ مشرق وسطیٰ میں جنگ کے باعث ہر روز لوگ مر رہے ہیں، وہاں کے ظلم و ستم کو کیوں نظر انداز کیا جا رہا ہے؟ مجھے اس پر بھی تکلیف ہوتی ہے، اور جو ان سب کو نظر انداز کر رہے تھے وہ آج جب یہ چیزیں یورپ کی دہلیز پر پہنچ چکی ہیں تو اس پر رد عمل ظاہر کر رہے ہیں۔ انہوں نے مغرب پر دوہرے معیار کا بھی الزام لگایا اور کہا کہ وہ ٹی شرٹ پہننے سے انکار کرتے ہیں کیونکہ آپ کا دوہرا معیار ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ تو ناظرین، کیا آپ کو پتہ ہے کہ کتنے لوگ مشرق وسطیٰ میں مارے جا رہے ہیں؟ UN کی رپورٹ کی مانیں تو گزشتہ سال کے آخر تک 3,77,000 لوگ مارے گئے ہیں اور لاکھوں لوگ اپنا ملک چھوڑ کر جانے کو مجبور ہوئے ہیں۔ شام میں جاری جنگ کے دوران BBC کی رپورٹ کے مطابق 4 لاکھ لوگ گزشتہ سال تک مارے جا چکے ہیں، جبکہ 2 لاکھ لوگ لاپتہ ہیں اور مانا یہ جا رہا ہے کہ ان کی بھی موت ہو چکی ہے۔ تو دیکھیے کہ کس طرح سے مغربی میڈیا کا دوہرا معیار ہے کہ وہ یوکرین کے حوالے سے تو طرح طرح کی خبریں چلا رہا ہے، وہاں کے لوگوں کے حالات دکھا رہا ہے، لیکن جب بات ہوتی ہے مشرق وسطیٰ کی تو اس پر مکمل خاموشی اور سناٹا ہے۔ وہیں روس اور یوکرین کے درمیان جنگ جاری ہے، جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں اور سبھی دیکھ رہے ہیں۔ تو وہی امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے کہا ہے کہ بائیڈن انتظامیہ روس میں فوج نہیں بھیج رہی اور نہ ہی یوکرین پر نو فلائی زون لاگو کر رہی ہے، کیونکہ ایسا کرنے سے ایٹمی طاقت کے ساتھ براہ راست تصادم ہو سکتا ہے۔ اینٹونی بلنکن نے وضاحت کی کہ نو فلائی زون کے لیے امریکہ کو اسے سختی سے نافذ کرنے کی ضرورت ہوگی، جس میں یوکرین کے اوپر سے پرواز کرنے والے روسی طیاروں کو مار گرانا بھی شامل ہو سکتا ہے۔ گزشتہ ہفتے یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے نیٹو سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ روسی فوجی طیاروں کے خطرے سے نمٹنے کے لیے اپنے ملک پر نو فلائی زون نافذ کرے، لیکن اینٹونی بلنکن نے واضح طور پر اس بات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ روس ایک ایٹمی طاقت ہے اور یہ بھی باعث تشویش ہے۔ صدر کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ہمیں جوہری طاقت کے حامل روس کے ساتھ براہ راست تنازع اور جنگ میں نہ ڈالیں۔ تو دیکھ لیجئے کہ لوگ پہلے جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں اور جب جنگ کی آگ چھڑ جاتی ہے، جنگ بھڑک جاتی ہے تو بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ حالانکہ ہم نے دیکھا تھا کہ جب جنگ نہیں ہوئی تھی تو امریکہ ہی تھا جس نے سب سے زیادہ تلخ تیور دکھائے تھے کہ جنگ ہوئی تو روس کو اس طرح سے جواب دیا جائے گا، یہ کیا جائے گا، وہ کیا جائے گا، لیکن اب جب ضرورت یوکرین کو ہے تو اس نے کہہ دیا ہے، اس نے صاف طور پر اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں۔ یوپی میں اسمبلی انتخابات کے سبھی مراحل کی ووٹنگ ختم ہو چکی ہے اور کل سے ایگزٹ پول کا تماشا میڈیا چینلوں پر
چل رہا ہے۔ ایگزٹ پول میں یو پی میں ایک بار پھر سے بی جے پی سرکار بننے کے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں، تو پنجاب میں عام آدمی پارٹی اکثریت حاصل کرتی نظر آ رہی ہے۔ ویسے ایگزٹ پول کے بعد بی جے پی نے ذرا راحت کی سانس ضرور لی ہے، کیونکہ جس طرح سے کی حالت وہاں یو پی الیکشن میں ان کی بنی ہوئی تھی وہ سبھی نے دیکھ لیا تھا کہ کیا ان کی حالت بنی ہوئی تھی۔ لیکن سماجوادی پارٹی بھی اب اپنی جیت کا دعویٰ کر رہی ہے۔ ایگزٹ پول کے نتائج کو اس نے پوری طرح سے خارج کرتے ہوئے حکومت سازی کا دعویٰ کیا ہے۔ اکھلیش نے کہا ہے کہ یو پی کے عوام، خاص کر نوجوان، ایس پی اتحاد کی جیت کو اکثریت سے بہت آگے لے گئے ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے ووٹروں کا شکریہ بھی ادا کیا اور کہا کہ ہم حکومت بنا رہے ہیں۔ وہیں آر ایل ڈی جو کہ ایس پی کی اتحادی ہے، اس نے بھی کہا ہے کہ نتائج ایگزٹ پول سے مختلف ہوں گے اور مخلوط حکومت وجود میں آئے گی۔ ویسے یو پی میں جیت کے لیے بی جے پی رہنماؤں کو اگرچہ اتنا اعتماد نہیں ہے، لیکن گودی میڈیا کے اینکر بی جے پی ترجمان سے زیادہ ہی چستی اور پھرتی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ دیکھیے انڈیا ٹوڈے کی اس رپورٹ کو، جس میں راہل کنول جو کہ اینکر ہیں وہ خود بی جے پی ترجمان بنے بیٹھے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ اب بی جے پی کو کسی اسپوکس پرسن کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ But it certainly benefits the BJP. Law and order is that. And it is reflected through what is law and order. Law and order is that. Anti-CA में किसको जेल में डाला? मुसलमानों को डाला। When Mr. Yogi... But Rajdeep, that's being very unfair. It's not just that. One second. The fact that women can go out in Uttar Pradesh after 7 p.m. at night, they're not scared, they're not afraid. You can't go on a caste base into a police station and say, I'm a Yadav, my case should be dropped. Those are significant achievements. You can't take it away. Yes, it is a Yogi Modi double engine, but you can't take away the effort that's being made on the ground and the work that's being done. ایک خبر کرناٹک سے ہے کہ حجاب کے حق کے لیے لڑ رہی مسلم طالبات کو اب مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ گزشتہ دنوں ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں دیکھا جا سکتا تھا کہ کس طرح سے بجرنگ دل کے کارکنان کالج کے باہر مسلم باحجاب طالبات کے ساتھ بدتمیزی کر رہے تھے، جس کے بعد اس طالبہ نے پولیس تھانے میں اے بی وی پی کارکنان کے خلاف شکایت بھی درج کرائی تھی۔ وہیں اب ان طالبات کے حوصلے کو توڑنے کے لیے اے بی وی پی کی جنرل سیکریٹری نے اب پولیس میں کراس ایف آئی آر درج کرائی ہے کہ یہ باحجاب طالبات ان کو دھمکیاں دے رہی ہیں۔ پہلی ایف آئی آر جو درج کی گئی تھی وہ فاطمہ ہبہ شیخ کی شکایت پر 5 مارچ کو درج کی گئی تھی۔ کیمپس میں کشیدگی پیدا کرنے کے الزام میں 10 ہندو طلباء کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا تھا، اور جبکہ پیر یعنی کہ کل 7 مارچ کو شیخ اور 5 دیگر جن میں مسلم مرد اور خواتین طالب علم بھی شامل تھے انہی الزامات کے تحت مقدمات درج کیا گیا ہے۔ حالانکہ ہبہ کا کہنا ہے کہ جس طالبہ نے مسلم طلباء اور طالبات کے خلاف کیس درج کیا ہے وہ اس وقت وہاں موجود ہی نہیں تھی، یعنی کہ جو اے بی وی پی کی طالبہ جس نے کیس درج کیا ہے وہ جب وہ ہنگامہ وہاں کھڑا ہوا تھا وہ اس وقت موجود ہی نہیں تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ سراسر انہیں ہراساں کرنے کی کوشش ہے اور وہ ڈرنے والی نہیں ہیں، وہ اپنی لڑائی جاری رکھیں گی۔ چاہے بی جے پی ہو یا چاہے کانگریس ہو یا پھر دوسری سیاسی پارٹیاں ہوں، کسی کی بھی حکمرانی میں کوئی محفوظ نہیں ہے۔ کانگریس بی جے پی پر تاناشاہی کا الزام لگاتی ہے تو دوسری طرف وہ خود ہی تاناشاہ بنی بیٹھی ہے۔ چھتیس گڑھ کی سرکار پر ایک تنزیہ کالم لکھنے والے ایک صحافی کو گرفتار کیا گیا تھا اور اب ان پر پولیس نے الزام لگایا ہے کہ صحافی نیلیش شرما فحش مواد رکھنے اور جسم فروشی میں ملوث تھے۔ اس اقدام کو صحافیوں کی تنظیم نے ریاست میں صحافیوں پر جاری ظلم و ستم کی ایک تازہ مثال قرار دیا ہے۔ ان کی گرفتاری کے بعد کافی ہنگامہ مچا تھا کہ کس طرح سے صحافیوں کی آواز کو دبانے کی کوشش ایک سرکار کی طرف سے کی جا رہی ہے جو سیکولرزم کا دعویٰ کرتی ہے۔ تو پھر اب ایک نیا پروپیگنڈا کھڑا کر کے اس پر اس طرح کے الزامات عائد کیے گئے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ یہ صحافت کے آڑ میں بلیک میلنگ کا کام کر رہے تھے، یعنی کہ جو صحافی تھے وہ صحافت کے آڑ میں بلیک میلنگ کر رہے تھے اور فحش مواد اس طرح جمع کر رہے تھے اور اس کو پھیلا رہے تھے۔ وہیں شرما کو بلاسپور جیل منتقل کر دیا گیا ہے۔ ان کے اہل خانہ نے بھی الزام لگایا ہے کہ انہیں میڈیا سے بات نہ کرنے کی دھمکی دی گئی ہے اور انہیں شرما سے ملنے بھی نہیں دیا گیا ہے۔ ویسے سی اے اے کو لے کر کیا کچھ نہیں ہوا۔ دہلی فسادات ہوئے، الیکشن میں ووٹروں کو پولرائز کیا گیا، فسادات میں لوگ مارے گئے، کئیوں کی نجی املاک کا نقصان ہوا، طلباء پر لاٹھی ڈنڈے تک برسائے گئے، لوگوں میں نفرت پھیلانے کا کام کیا گیا، اور 3 سال گزرنے کے باوجود آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ اب تک حکومت اس کے قواعد سامنے نہیں لا پائی ہے۔ لوک سبھا میں پارلیمانی کمیٹی کے چیئرمین پرتاپ سنگھ باجوہ نے شہریت ترمیمی ایکٹ یعنی کہ سی اے اے کے نفاذ سے متعلق کہا کہ سی اے اے قواعد بنانے کی مدت کو مزید بڑھایا جا سکتا ہے۔ اس سے قبل سی اے اے کو پارلیمنٹ نے 11 دسمبر 2019 کو منظور کیا تھا اور اسے 12 دسمبر کو صدر رام ناتھ کووند سے منظوری ملی تھی۔ وہیں مرکزی وزارت داخلہ نے جنوری 2020 میں مطلع کیا تھا کہ یہ ایکٹ 10 جنوری 2020 سے نافذ ہو جائے گا، تاہم وزارت نے بعد میں 9 اپریل 2021 تک اور پھر جولائی 2021 میں
پارلیمنٹ کی دونوں کمیٹیوں سے ان قوانین کو مطلع کرنے کا وقت مانگا تھا۔ وہی مرکزی حکومت نے مقصد اس قانون کا یہ بتایا تھا کہ 6 اقلیتی برادریوں خصوصاً ہندو، سکھ، جین، بدھ، پارسی اور عیسائی برادریوں کے افراد کو شہریت دینا ہے جو 31 دسمبر 2014 کو یا اس سے پہلے بنگلہ دیش، پاکستان اور افغانستان سے بھارت آئے تھے۔ اس میں صاف طور پر تمام شہریوں کا، تمام لوگوں کا اس میں نام تھا، تمام مذہب کے لوگوں کا اس میں نام تھا، لیکن وہاں صرف ایک مذہب کو چھوڑ دیا گیا تھا، وہ مسلمانوں کو چھوڑ دیا گیا تھا، جس کے بعد کافی ہنگامہ مچا تھا اور لوگوں نے کہا تھا کہ سی اے اور NRC کے نام پر مسلمانوں کو بے دخل کرنے اور انہیں ملک کے دوسرے نمبر کا شہری بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو ناظرین، خبریں کئی طرح کی سامنے آ رہی۔ تو ناظرین، دہلی سے متصل گروگرام میں 2 مسلم مردوں کو نامعلوم افراد کی جانب سے مارا پیٹا گیا ہے۔ حملہ آوروں نے مذہبی گالیاں دی ہیں اور بہار کے رہنے والے عبد الرحمن اور اس کے دوست محمد اعظم کو سور کھلانے کی بات کہی۔ متاثرین نے پولیس کو بتایا کہ وہ مدرسے کے لیے چندہ جمع کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے اور اس کے بعد وہ موٹر سائیکل پر چکرپور گاؤں جا رہے تھے اور ہوٹل میں کچھ دیر کے لیے وہ رکے تھے جب یہ واردات پیش آئی۔ حالانکہ پولیس نے اب نامعلوم افراد پر ڈکیتی کا مقدمہ درج کیا ہے۔ شکایت میں عبد الرحمن نے کہا ہے کہ حملہ آوروں میں سے ایک سفید رنگ کی کار میں آیا تھا اور ان سے پوچھ گچھ شروع کر دی تھی، اور عبد الرحمن نے مزید بتایا کہ اس نے پھر ایک ساتھی کو بلایا اور دونوں نے ہمیں مارنا پیٹنا شروع کیا۔ انہوں نے ان سے موبائل فون چھینا اور میری موٹر سائیکل بھی چھین لی۔ ایک ملزم کار سے سفید پاؤڈر بھی لے کر آیا اور اس طرح کوئی چیز تھی اس کے پاس، اس نے زبردست سے اس کے منہ میں ڈال دیا اور وہ وہاں سے فرار ہو گئے، جس کے بعد انہوں نے پولیس تھانے پہنچ کر اس معاملے میں شکایت درج کی اور پولیس نے ان پر ڈکیتی کا یہ معاملہ درج کیا ہے۔ وہیں اقلیتی برادری کے کئی لیڈروں نے کرناٹک میں پولیس پر زور دیا ہے کہ وہ 165 ملزمین کے خلاف مقدمات واپس لے جو 1 مارچ کو کلبرگی کے آلند میں مہا شیو راتری پر جو وہاں فرقہ وارانہ تصادم دیکھنے کو ملا تھا، اس معاملے میں 165 لوگوں پر جو کیس درج کیا گیا ہے اسے واپس لینے کا انہوں نے مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر کیس واپس نہیں لیا جائے گا تو پھر وہ احتجاج کریں گے۔ اقلیتی برادری کے رہنماؤں کے ہمراہ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے افضل محمود نے کہا کہ اگر مقدمات واپس نہیں لیے گئے تو وہ کلبرگی سپرنٹینڈنٹ آف پولیس کے خلاف احتجاج کریں گے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ مہا شیوراتری پر پولیس نے قانون کے مطابق کوئی کارروائی نہیں کی۔ انہوں نے الزام لگایا کہ تمام کارروائی ہندوتو گروپوں کے دباؤ میں آ کر کی جا رہی ہے اور بے قصور لوگوں کو پھنسایا جا رہا ہے، اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ پولیس نے ان خواتین کو بھی گرفتار کیا ہے جو اپنے گھر کے باہر کھڑی دیکھ رہی تھی۔ وہیں کرناٹک پولیس نے آلند کے فرقہ وارانہ تشدد کے واقعات کے سلسلے میں 167 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ پولیس کی تفتیش کے مطابق یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ یہ پہلے سے منصوبہ بند تشدد تھا، یعنی کہ پولیس نے یہ بھی بتایا کہ گرفتاریاں ویڈیو ثبوت کی بنا پر کی گئی ہیں اور مزید گرفتاریوں کا بھی پولیس نے امکان ظاہر کیا، لیکن شیموگا میں جس طرح سے تشدد ہوا، مسلمانوں کی املاک کا نقصان ہوا، اس کے خلاف اب تک کوئی کارروائی نہیں ہوئی ہے، جو ظاہر کرتی ہے کہ ہر طرف مسلمانوں کو ہی بلی کا بکرا بنایا جا رہا ہے۔ یہ ظلم کا شکار بھی ہوتے ہیں اور ظالموں کی طرح پیش بھی کیے جاتے ہیں اور سلاخوں کے پیچھے بے یار و مددگار چھوڑ دیے جاتے ہیں، جو ظاہر کرتا ہے کہ یہاں نظام قانون کو برقرار رکھنے کے لیے کام نہیں ہو رہا بلکہ ہندوتو کے خوشامد کے لیے تمام کام ہو رہے ہیں۔ وہیں حجاب تنازع کے درمیان ہرشا نامی بجرنگ دل کارکن کے قتل معاملے میں جن 10 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے ان پر اب UAPA کی دفعات لگائی جائیں گی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ان کی وجہ سے ہی شیموگا میں تشدد برپا ہوا۔ وہیں پولیس نے قتل کے پیچھے بڑی سازش کا شبہ بھی ظاہر کیا ہے۔ پتہ تھا کہ حجاب تنازع کرناٹک میں جس وقت جاری تھا اسی دوران ہرشا کا قتل کر دیا گیا تھا اور اس کو لے کر کافی ہنگامہ مچا اور تشدد بھی کے واقعات بھی وہاں رونما ہوئے۔ ابتدا میں یہ بات کہی جا رہی تھی کہ اس کا حجاب تنازع سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن اب کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ ایک بڑی سازش کا حصہ ہو سکتا ہے۔ تو ناظرین، خبروں میں آج اتنا ہی، کل پھر ہوگی ملاقات مزید اہم خبروں کے ساتھ۔ مزید خبروں کے لیے ہمارے ویب سائٹ www.fikrokhabar.com کی طرف آپ رخ کر سکتے ہیں۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔